عامر یہ بھائی سلیب لے کے پھر آ جاتے کافی ہیں. ٹائم سے سوال میں بیٹھا بھی ہوا ہوں. جلدی جلدی کریں, جلدی بلال بھائی آپ کا پہلے آ کر جلدی جلدی چھوٹا چھوٹا سوال کریں. جی ملک وان بھائی سے میرا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو عقل پہ پرکھتا ہوں. مرزا صاحب کے دو تحریریں ہیں. ایک میں یہ انہوں نے خود پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن میں ایک سوچا نہ کم کرتے آیا اتنا زیادہ, اور ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جو مسیح ہوگا عدل حکم ہوگا وہ قرآن میں کم بھی کر سکتا ہے زیادہ بھی کر سکتا ہے, رد و بدل کر سکتا ہے, اور وہ اسی کا تابعدار ہوگا جو اس کے اوپر 40 سال وحی نازل ہوگی. تو ان سے پوچھنا تھا کہ ان دونوں میں سے عقلی دلائل پہ مجھے بتائیں گے کون سی دلیل ان کی ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے. اگر دونوں ٹھیک ہیں تو مجھے عقلی اس کی کوئی دلیل دیں گے, عقلی دلائل پہ کس طرح دونوں ٹھیک ہے. بے وقت شکریہ. سب سے پہلے تو بات ایک ہے کہ جو بھی بندہ سوال کرتا ہے اگر اس کو اس کا آنسر پتہ ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس کو جواب خود پتہ نہیں ہے آپ 100% ایکوریٹ بھی جواب دے دیں کیونکہ اس کو جواب کا علم نہیں ہے. اس نے ہر بار نہیں یہ تو ہے نہیں. بات یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب پریکٹیکلی یہ بات کی ہے کہ قرآن میں کوئی چیز نکالی ہے, کوئی آیت نکالی ہے, نئی آیت انہوں نے نیا بتایا قرآن. جب یہ کام کیے ہی نہیں ہے, اور آپ کے علم میں ایک چھوٹے سا اضافہ کر دوں, انہوں نے وہاں پر حدیث کا ذکر کیا ہے. انہوں نے نہیں کہا مجھے اللہ نے الہام اور وہ کیا کہ تم قرآن سے نکال سکتا ہو ڈال سکتا ہو نعوذ باللہ. انہوں نے آپ کی کتب سے حدیث بیان کی اور یہ فرمایا کہ حدیث میں یہ ہے, لیکن آپ ہمیشہ مخالفت کی وجہ سے کچھ الفاظ بیچ میں سے نکال کر اور احمدیت کی مخالفت میں بات کرتے ہو. یہ آپ کی مرضی ہے. ملک صاحب حدیث دا ریفرنس دو گے کہ کیڑی حدیث مرزا صاحب کے الفاظ وہ بتائیں, کتاب سے پڑھیں. دو چلو مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ دے دو. سوال آپ سے اٹھایا ہے وہ تحریر پڑھیں جو مرزا صاحب کی تحریر آپ نے بیان کی ہے. وہ بلال صاحب تحریر لکھیں, بلال صاحب وہ تحریر آپ کے پاس سے تو لیں. تب تک جب تک بلال صاحب وہ تحریر نہیں لے کے آتے, امی کول صاحب آپ کیوں سلیب لے کے آ جاتے ہیں؟ مجھے آپ کی نہیں سمجھ آتی. ہم نے تو سنا ہے کہ کسر سلیب ہو چکی ہے, جب بھی کوئی براڈ آن کرتے ہیں تو یہ سلیب لے کے وہاں پہ آ جاتے ہیں. آپ کو کس نے بلایا, کیوں آپ آئے؟ نہیں مرزا صاحب دے رہے ہیں, مرزا صاحب نے انج بھی جڑے نا گلاں دی نا الگ طریقے نال سمجھ آندی سی, تو انہوں نے بھی کسر سلیب دی اپنی تشریح کیتی نا. وہ ویکھو تو صحیح نا, ساری مرزائیہ جیڑی ہے وہ سلیب والیاں دی گود 'چ بیٹھی دی ہے, تو کسر سلیب اس طرح تے کرنی سی انہوں نے. کسر سلیب ہوئی اس طرح کسر سلیب ہوندی ہے, انہوں نے اسی طرح ہی کرنی سی. جس طرح یعنی کہ 50 کتاباں دا وعدہ کر کے 5 کتاباں لکھیاں تو انہوں نے کہتا ہے کہ صفت کا فرق ہے. دو شخص ہیں, دونوں مرزا صاحب و جماعت احمدیہ کے خلاف ہے, وہ دونوں آپس میں بات کریں گے. ماشاءاللہ یہ علم کی نشانی ہے. میں میوٹ کر لیتا ہوں, آپ بات کریں. دوسرا تبصرہ کرے, دونوں میں میوٹ کرتا ہوں, آپ بتائیں. آپ ان کی سلیب اگر کسر پہلے نہیں ہوئی تو آج کسر سلیب کر دو, میں میوٹ کر لیتا ہوں. عامر صاحب میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ اللہ کے رسولوں جو نبی ہوتے ہیں جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی سچائی ان پر ظاہر ہوتی ہے, جو انکار کرتے ہیں انہیں نہیں ہوتی. اور سارے نبیوں کے انکاری موجود ہیں دنیا میں, جتنے نبی آئے ہیں سب کے انکاری موجود ہیں. بات یہ ہے ایک کسر سلیب جو ہے یہ آپ کے علماء اس دور کے جن کو آپ بہت بڑے بڑے علماء مانتے ہیں, احمدی نہیں غیر احمدی علماء, اور آپ انہیں مانتے ہیں کہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب, ان کی ویڈیو دیکھی, انہوں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے آریوں کو اور عیسائیوں مسیحوں کو جواب دیے اور ان کے منہ بند کر دیے اور انہیں ہرایا. اور ہمارے علماء کے پاس کیونکہ علم نہیں تھا, جاہل تھے, یعنی وہ ان کی باتوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے. مرزا صاحب نے ہرایا, ان سے بحث و بحثیں کیے. ابھی میری پوری بات نہیں ہوئی عامر صاحب, تسی پکے عالم بن گئے ہو, خدا دی قسم میں موت لا دی تسی عالم. چھوٹی چھوٹی بات کیا کریں, نہیں میں جواب چھوٹی بات کا ہوتا ہے. 1-2 منٹ میں بات میں آپ کے گھر سے شہادت دے رہا ہوں, جماعت سے نہیں دے رہا. آپ کے گھر سے میں شہادت دے رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا یہ کسر سلیب ہے. سلیبی عقیدے کو ختم کرنا عقلی دلائل سے, یہ کسر سلیب ہے. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر سے آپ نے شہادت دی ہے, جو ڈاکٹر اسرار نے بات کہی ہے وہ آپ کے گھر میں بھی تو بات موجود ہوگی نا. اگر ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا کہ مرزا صاحب نے عیسائیوں کو شکستیں دی ہیں, مناظرے کیے ان سے, بھائی کہاں مناظرہ کیا؟ آپ کا تو
تاریخ احمدیت لکھی ہوئی ہے, مرزا صاحب کی 85 کتابیں لکھی ہوئی ہیں, مکتوبات, اشتہارات, ملفوظات, سارا کچھ لکھا ہوا ہے. ان کے بیٹے نے لکھا, الفضل اخبار لکھی ہوئی ہے, انوار العلوم لکھا ہوا ہے, خطبات محمود, اتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ کہاں کہاں مرزا صاحب کے کرسچنوں سے مناظرے ہوئے ہیں, سوائے اس عبداللہ آتم والے مناظرے کے جس میں مرزا صاحب اپنے سالے کو بھی صحیح کروا کے آگے, یوسف پٹھان کو بھی صحیح کروا کے آگے, وہ جنڈیالے والے منشی اسماعیل وغیرہ جنہوں نے مناظرہ کروایا تھا امرتسر میں, وہ بھی سارے عیسائی ہو گئے. ان کے علاوہ مرزا صاحب نے کس بندے سے مناظرہ کیا کرسچن سے؟ بس ثبوت اس کا دے دے تاکہ پتہ لگے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کی کوئی وقت ہے, ویلیو ہے, ورنہ میں سمجھتا ہوں ان سے غلطی ہوگی. جی یعنی کہ جو بندہ آپ میں سے صحیح بات کرے گا, سچ, اس سے غلطی ہوگی. ڈاکٹر اسرار صاحب جماعت احمدیہ کے شدید ترین مخالف تھے, اللہ تعالیٰ ان کی اعلیٰ فرمائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے عامر صاحب, میں جب آپ اپنے علماؤں کو نہیں مان رہے ہیں تو میرے کو کیسے مانو گے؟ کہیں پہ انہوں نے تحریر نہیں کی کوئی کتاب کہ میں نے کوئی ایسی کتاب لکھی ہے کہ میں نے کتے کس دن کوئی واقعہ اگر انہوں نے بیان کر دیا کہتے وہ اور بات ہے. لیکن عامر صاحب آپ کے گھر کے اور بہت بڑے عالم, میں خود ان کا وہ رکھتا ہوں کہ بہت بڑے عالم تھے, کوئی شک نہیں, عقیدہ ان کا اپنا تھا. ملک صاحب ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ. ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, جناب سر ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿਓ. سوال عامر صاحب نے کیا ہے تو جواب میں آپ کو دے. ਆਲਮ ਪਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜੀ. بڑے تے اللہ ہی رحم کرے گا. ہاں جی اچھا گزارش ہے وہ ٹھیک ہے. مرزا صاحب کا دعویٰ جی کہ انہوں نے گسر سلیب کرتی کیونکہ عیسیٰ ابن مریم نے آ کے گسر سلیب کرنی سی. اچھا گسر سلیب کرتی تو عامر بھائی نے بھی تمہیں دس دیتا کہ گسر سلیب اس طرح کی کہ عبداللہ آتم نو حران گئے تے اپنے قریب ترین جڑے رشتے دار سن انہوں نے سائی کر آئے, یعنی انہوں دی پناہ چ دے آئے. تے اج جماعت احمدیہ جڑی ہے نا وہ ساری دی ساری جڑی ہے نا وہ سلیب والیاں دی پناہ تے ہی بیٹھی دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پہلی دوسری گزارش ایسی کہ چلو ہے بعد سے اسی ڈسکس کرنے, پہلے یہ دس دو کہ تہاڈا تعلق کیڑے گروپ دے نال ہے؟ تسی جمبا صاحب دے گروپ دے جے, تسی لاہوری فرقے دے نال تعلق رکھ دے ہو, یا کی نا جے خلافت والے فرقے دے نال تعلق رکھ دے ہو؟ جی جناب. جتنا بندے کے پاس علم ہوتا ہے, حضرت علی کا فرمان ہے کہ بول کے پہچانا جائے. بندہ اپنے علم سے, زبان سے جب وہ کرتا ہے بات نا, جو سوال کرے یا جواب دے, تو اس سے پہچانا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کے پاس کتنا علم اور شعور ہے. یار آپ کے پاس بہت علم ہے پیارے بھائی, میرے کو آپ کے علم پہ شک نہیں ہے. میں نے صرف یہ گزارش کی ہے, یہ بتا دیے کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. آپ کو کسی نے نہیں تمیز سکھائی. آپ انڈونیشیا والے ہیں, ناصر صاحب کے گروپ کے ہیں, جمبا صاحب کے گروپ کے ہیں, خلافت گروپ کے ہیں, لاہوری ہیں, چکرالی ہیں. جی جی آپ دین کی بات کیا کرو گے؟ نہ آپ کے پاس اخلاق ہے, نہ آپ کے پاس کیا نام ہے کوئی علم ہے. وہ بھائی کسی کی بات سنتے ہیں نا, آپ نے بات کی, میں تو سر میں نے تو جاہل بھائی, میں نے تو جان کی پناہ مان کے, میں نے تو جان کی پناہ مان کے جسارت کی ایک سوال کرنے کے کہ آپ کا تعلق کس گروپ سے ہے, اور جواب سنے گا یہ تو ہی جواب دے دے بھائی. سر مینوں ہے دس دو کہ تہاڈا تعلق کیڑی جماعت نال ہے. تو چپ کرے گا, زبان نو لگام دے گا, بند کرے گا تو میں جواب دیں گا. اچھا جی چلو. عامر صاحب نہیں بولن دو, ایک بندہ اگر سوال کر, انہوں بولن دے, بول بھائی, بولیا ملک صاحب دی گل دا میں برا نہیں مانتا. بولیا بھائی, لگاتار بولیا, کنٹینیو بولیا, شاباش, رکنا نہیں. عامر صاحب تساں نے آپس بھی دوہاں پھراواں گل کرنی ہے. نہیں مینوں نہ کہو, مجھ سے انہوں نے سوال کیا ہے, جواب میں نے دینا ہے یا آپ نے دینا ہے؟ وہ جواب دین نہیں دینا, تسی اپنے تبصرے شروع ہو جاندے ہو. کوئی علم نال, عقل نال تے گل کرو یار, اخلاق نال تے گل کرو. بات یہ ہے کہ جو مجھے کہہ رہا ہے
پہلے تو میرے پراوا آپ دا تو سنی ہے، شیعہ ہیں، وابی ہیں، بریلوی ہیں، چشتی ہیں، کیڑی کمپنی دا تو میں مسلمان دسنا ہے؟ جی میں مسینک جو ہاں تے میں گلیلی مزراخی افراہیمی یہودی کہنا اپنے آپ کو. بسم اللہ کرو جی. پتہ نہیں کتنے تو لفظ استعمال کرتے، میں تے اپنے ذہن وچ بٹھانا سے ہفتہ ہاں چاہیے. جی. یعنی آپ عیسائی ہو، نہیں جی میں صحیح نہیں الحمدللہ. وہ مسلمان ہو، نہیں جی وہ کیڑی کمپنی ہے دس نا یار. یہودی ہیں یہودی. یہودی، ماشاءاللہ. عامر صاحب یہودی بھائی آئے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے ہیں. ان کو میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کیسے منواؤں بتائیں؟ یہ میں نے تو آپ کو منوانے کے لیے کہا بھی نہیں پیارے بھائی. میں نے صرف یہ پوچھا ہے آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے. یہودی صاحب آپ کو کسی نے نہیں تمیز سکھائی کہ جب سوال کے ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں؟ میں نے صرف آپ سے یہ پوچھا آپ کا کس جماعت آپ سے نے تعلق سوال ہے. کیا، جواب میں نے دینا ہے یا آپ نے دینا ہے؟ یہ بات پہلے فیصلہ کر لیں. تو یار جواب ایک جملے کا ہو سکتا ہے. آپ نے تو یار پورا خطبہ دینا ہے. آج جمعہ بھی نہیں ہے پھر بھی خطبہ دے ایک رہے ہیں. منٹ پورا نہیں ہویا گل کرنے میں خطبہ دے دیتا ہے. تو سوال 3 دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں اس دوران، میں ایک دفعہ جو جواب نہیں دیتا تو میرا جواب تو چنگا نہیں لگ رہا. بھائی آپ اپنی باری میں بات کریں، شاید میرا جواب غلط ہو لیکن میرا حق ہے نا، میں نے اپنی باری میں بولنا ہے. بات یہ ہے عامر صاحب یہ جو بھائی آئے ہیں نا، یہ بھائی آئے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منوائیں کہ ان کا خون نہیں ہوا تھا، وہ حیات تھے. ایک منٹ اجازت دے دیں، پوری گل بھی سن لو. میں ایک نو رکانا دعا نو رکانا پہلا شروع ہو جاتا ہے. میں رکانا ہی ہے یا اپنا بھی کوئی گل کرنی ہے؟ میں نے پورا کرو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکاری ہیں، ٹھیک ہے. یہ وہ کمپنی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا خون کر دیا تھا. ایک بات. دوسری بات، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں، قرآن مجید کے انکاری ہیں. تو بھائی میں نے قرآن کو چھوڑ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر مرزا صاحب کیسے منوا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. ہاں جی امی کول صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، یا کیا مانتے ہیں اگر مانتے ہیں؟ جی بہت شکریہ عامر بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کا ثبوت پیش کیا جائے جماعت احمدیہ کی طرف سے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے. بائبل میں یہ ریفرنس موجود ہے یوحنا کی انجیل 3 باب میں کہ نیکودیمس نامی ایک شخص جو کہ یہودیوں کا سردار تھا، اس کا بیان جو ہے وہ درج ہے بائبل میں کہ اس نے آ کے جناب مشیخ کے سامنے یہ اقرار کیا کہ اے ربی، ہم یہ مانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. اگر اس کو آپ عبرانی میں پڑھیں گے تو آپ کو نئے عہد نامہ میں بے تحاشا جگہ پر جناب مسیح کو ربونی کہتے ہوئے نظر آئیں گے. ربی جو ہوتے ہیں وہ استاد مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکاری نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، ان کو خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں، ان کو نجات دہندہ بھی مانتے ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ ربی بھی مانتے ہیں، بلکہ اس کائنات کے سب سے بڑے ربی مانتے ہیں. ہمارے سردار نیکودیمس صاحب نے اس بات کا اعلان کر دیا بائبل کے اندر کہ ہم مانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. لوگ تو 18 سال کے کورس، آپ کے یہاں پہ بھی مفتی کا کورس میرے سے 12-13 سال کا ہوتا ہے. ہم اسی طرح سے یہودیوں میں بھی 14 سے 16 سال کا کورس ہوتا ہے ربی بننے کے لیے. لیکن یہ سردار نیکودیمس جو تھا، یہ یہودیوں کا سب سے بڑا سردار تھا. اس نے آ کے سب کے سامنے یہ اقرار کیا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے، تجھے کسی کا شاگرد بننے کی ضرورت نہیں، تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کہ تجھے خدا نے حکمت دی ہوئی ہے. رہی بات کہ جی یہودی حضرت عیسیٰ کا اگر انکار کرتے ہیں تو اس کا حوالہ ذرا پیش کرے جماعت احمدیہ. اور اگر وہ حضرت عیسیٰ کے انکاری ہیں تو پھر وہ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. مونوتھیس ریلیجن میں سے
ابراہمک ریلیجن جتنے بھی حضرت ابراہیم کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، خدا کا برگزیدہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب جو ہے نا حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کا بھی انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو مرزا صاحب نے جب اپنے آپ کو جب وہ یہودی نسل بتایا تب انہوں نے کہا مسیح موعود کا جو لفظ ہوتا ہے یہ آج کے دور میں جو ہے وہ جو ہے صرف یہودی استعمال کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پہلی آمد کو تسلیم نہیں کرتے، یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا ایمان ہی حضرت عیسیٰ پہ ہے، وہ پہلی آمد کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو موعود یہ ہے کہ ان کا وعدہ تھا، جس شخص کا وعدہ ہو اور وہ آ چکا ہو اور اگر اس نے دوبارہ آنا ہو تو وہ پھر وعدہ نہیں رہتا، وہ اس کی خبر رہتی ہے کہ وہ آ کے تو چلا گیا ہے، اب اس نے دوبارہ آنا ہے تو یہ خبر دی ہے۔ ہم بھی یہ کہ ان کی پہلی آمد آ چکے ہیں، ہاں جی۔ تو یہ چیز، یہ موعود جو ہے، موعود کا جو لفظ ہوتا ہے، بھائی آپ نے اپنا پورا ٹائم لیا، میں بیچ میں نہیں بولا تو آپ کو بھی کتنا ٹائم لینا آپ نے، میں نے بولنا نہیں دیتے آپ کو ہم نے 5 منٹ بات کی ہے، آپ کو تو زبردستی عامر صاحب نے چپ کروایا بھائی۔ کیا سنیں سوال سن لیں، آپ سے سوال ہے، ایک دو لفظوں کا سوال ہے، 2 لفظوں کا سوال ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ دنیا میں تشریف لائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حیات آسمان پر اٹھا لی ہے، کیا آپ اس عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں، یعنی وہ آسمان پر حیات ہیں، پہلے آئے تھے اور ان کے مخالفین نے ان کا خون نہیں کیا، الحمدللہ بالکل مانتے ہیں کہ جی وہ آئے تھے اور باری تعالیٰ نے ان کو جو ہے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ باپ کی دائنی طرف بیٹھے ہیں، دائنی طرف، الٹی طرف کوئی اور بیٹھا ہے، وہ دائنی طرف بیٹھے ہیں، اس سینٹر میں خدا ہے اور ان کے اب یہ تمسخر کرنے کی بجائے وہ بتا رہے ہیں میں نے کیا تمسخر کیا ہے بھائی، جو بھی ان کا عقیدہ ہے سینٹر میں اللہ بیٹھا ہے، عقیدے کا تمسخر اڑاؤ گے تو وہ آپ کے عقیدے کا تمسخر یار اڑائیں گے۔ وہ خود بتا رہے ہیں عامر صاحب، نہ پٹھی باتیں کرو، وہ خود کہہ رہے ہیں ان کے دائنی طرف بیٹھے، دائنی طرف انہوں نے کہا تو بائیں طرف کوئی اور بیٹھا میں ہوا نے ہے۔ یہی بات دہرائی ہے جو آپ کو مرچیں لگ گئی ہیں۔ نہیں، اس طرح نہ کریں، کسی کا تمسخر نہ عامر اڑائیں، صاحب، جب وہ آپ کا اڑائیں گے پھر آپ صبر نکلیں۔ کر جاؤ، کیا آپ یہ پہچانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ یہودی قوم وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی۔ مانتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں، اگر مانتے نہ ہوتے تو انتظار کیا کرتے اور ہیں؟ یار میں نے آپ کو کہا ہے میری بات پوری ہو گئی ہے، آپ نے 4 منٹ تقریر کی ہے، میں نے سنی ہے، 4 منٹ تقریر کیا، میرے کو آدھا منٹ بھی سیکنڈ نہیں ہوئے، آپ بیچ میں بول آپ نے تو 4 منٹ میں سوال کرنا، میں نے اس کا آدھے سیکنڈ میں جواب دے دیا ہے۔ نہیں، میں نے ابھی سوال نہیں نا، میرا سوال ہوئی نہیں، پہلے جواب دے دیا۔ چھوٹا کریں بھائی، چھوٹا سوال۔ عامر صاحب، آپ یہودیت کو آپ جانتے ہو، آپ ماشاءاللہ والے بنتے ہو، کیا یہودی عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کی بات تو نہیں کاؤنٹ ہوگی نا؟ یہ ان کا اپنا عقیدہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، اچھی بات۔ کیا یہودی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا، میرا خیال ہے کہ آپ میں بھی سیکٹس ہوں گے امیکل صاحب، ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے، اس طرح کی بات ہے؟ جی بھائی بالکل ہے، جیسے کہ دیکھیں نا کہ بہت سارے قائد ہر مذہب میں ہیں، یہودیوں میں بھی مکتبہ فکر ہے، 2 بڑے مکتبہ فکر ہے، حلل اور شمعی کے نام سے، جیسا کہ اسلام میں شیعہ اور سنی ہیں، جیسا کہ ہندوؤں میں بھی جو ہیں وہ سناتنی ہیں اور غیر سناتنی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مرزائیوں نے تو بیڑا گھر کی کر دیا نا، بڑے بڑے جو مذہب جو ہیں ان میں تو 2 فرقے ہیں نا، مرزائیوں نے تو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ نہیں، یہ آج آپ کو اپنا مسیح موعود پیش کریں گے۔ پہلے ان کا یہ اعتراض تھا، وہ کہتے تھے کہ جب یہ مسیح ابن مریم کو نہیں مانتے، وہ مسیح موعود جو ہمارا ہے، ہمارے ساتھ وعدہ کیے نا، ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم جی حضرت عیسیٰ کو تم پہ جو ہے نا وہ معبوس کریں گے، تو انہوں نے تو اسرائیل میں آنا ہے یا دمشق میں آنا ہے، یہ انڈیا میں کون سے مسیح نے آنا تھا؟ بتا بھی تو چلے گا کہ کون سے اسلام کا کوئی ایک لٹریچر بتا دیں۔ یہ گبن ہو کے آئے ہیں وہاں پر نا، وہ بتاتے ہیں خود کہ ان کو 10 مہینے کا استعارے کے رن میں حمل ٹھہرایا گیا، تو اس طرح بنے ہیں وہ ان کا طریقہ ہے ایک۔ نہیں عامر بھائی، آپ دیکھیں نا، سچائی دیکھیں، یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میری بات سے اگری کریں نہ کریں، آپ کو پورا حق ہے۔ اب دیکھیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ 3 ملک بنے ہوئے 100 سال بھی نہیں ہوئے۔
उसी तरह से अंबिया के दौर में जो है इनको बिलादल शाम कहा जाता था। शाम, मिस्र, उर्दन, लबनान, ये बहुत बड़े बड़े इलाके हुआ करते थे। ये तो बाद में फिर ये टूट टूट के जो है, इवन के कूश का इलाका, बाइबल में इसका जिक्र कूश आता है जिसको अफ्रीका से मुखातिब किया जाता है। अफ्रीका के अब 30-40 मुल्क बन गए हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, 50 से ज्यादा मुल्क हैं अफ्रीका में, लेकिन उस दौर में वो एक ही था। ये तो बाद में ये जितने भी मुल्क बने हैं ज्यादा ज्यादा 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल पुरानी कहानी होनी। हाँ ठीक है। अच्छा ये ना तलत साहब की कॉल आ गई, तब तक ये नजीरे आए हैं, ये कोई बात करेंगे आपसे। जी नजीरे साहब माइक ओपन करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ये भाई आप बता दें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो पेशन गोई की थी कि फरान की पहाड़ियों पे एक नबी नमूदार होगा 10,000 कुदसियों के साथ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये ईसा, हजरत ईसा ने कहाँ पे पेशन गोई थी? हवाला देके जरा बात करें तो मजा आएगा। तो आप इस बारे में नहीं जानते बिल्कुल। हजरत ईसा की पेशन गोई नहीं है, ये पुराने अहदनामे की पेशन गोई है। और ये पुराने अहदनामे का हजरत ईसा का ताल्लुक तो नए अहदनामे से। नहीं, आप यहूदी भी हैं तो ईसाई भी हैं ना, दोनों आप मतलब दोनों बातों में आप शामिल हैं। तो चलें कोई ऐसे इस्लाम के बारे में आप क्या कहते हैं? जी मैं हवाला दे, मिर्जा साहब पे आएंगे ना, पहले इस्लाम आया। 10,000 कुदसियों की जो बात आपने की है, ये मुझे बताएं कि ये आपने कहाँ से ली है? ये तो पुराने अहदनामे का, गालिबन ये इस्तिस्ना का हवाला है, तौरात का हवाला है। हाँ जी, तो ठीक है, ये गलत है। नहीं तो इसका आपने कहा कि हजरत ईसा ने कहा था, तो कब कहा? ये हजरत ईसा ने तो बात कही नहीं है, तो बारी ताला फरमा रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला ने कहा था कि हाँ जी 10,000 कुदसियों के साथ वो खुद उतरे हैं। हाँ, क्योंकि आप यहूदी भी और ईसाई भी आप दावा कर रहे हैं ना। नहीं, मेरा ईसाई होने का दावा नहीं है। ईसाई क्या होते हैं मुझे नहीं पता भाई। तो ईसा अलैहिस्सलाम को मान रहे हैं तो फिर आप आपने मंतक बनाया हुआ ना, हमारे यहाँ पे तो नहीं है। अच्छा चलें, बहरहाल वो आप के वो मुझे बात पूरी हुई कि नहीं? सुने, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। इस्लाम सच्चा है या नहीं, आप उसके बारे में जरा बताएं। सुन ले मेरी बात, जरा सुन ले। दुनिया में 52 से 55 मुल्क ऐसे हैं जो कि इस्लामी मुल्क होने का दावा करते हैं, जिनमें से तकरीबन 27-28 मुल्क ऐसे हैं जिनकी बाकायदा सरकारी जुबान भी अरबी है। ये कोई ऐसा, और कुरान भी अरबी में उतरा है, तो मुझे बता दें कि अरबी बोलने वाला कोई ऐसा मुल्क बताएं जो कि क्रिश्चियंस को ईसाई कहता हो। ये तो मिर्जा साहब की बनाई हुई जहालत है। मिर्जा साहब की किताबों से पहले कोई एक किताब का हवाला दे दे जहाँ पे ईसाई का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ये तो मिर्जा साहब ने जो अब्दुल्ला आसम से हारने के बाद जो है तो ये छेड़ बनाई थी क्रिश्चियंस की। नहीं छेड़ तो नहीं, हम पूरे पाकिस्तान में सारे गली कूचे बच्चे सब बड़े छोटे ईसाईयत कहते हैं ना, वो मुसलमान से पाकिस्तान में बसते, बाकी लोगों हर बंदा जो है वो ईसाईयत कहता है। मैंने आपसे अदना सा सवाल किया है कि अरबी जुबान इस्लाम की असल जुबान, वो गलती हो सकती है, वो गलती हो सकती है। अच्छा गलती हो सकती है, अल्लाह ताला भी गलती कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप जो आपको अगर ईसाईयत का नाम पसंद नहीं है, मसीहत है, अल्लाह ताला ने एक से ज्यादा बल्कि मुतद्दद बार कुरान में बताया है कि मैंने जो सवाल किया मैंने भाई इस्लाम के बारे में, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं कि नहीं? आपके हिसाब से आप क्या मानते हैं? यार सच्चे हैं या नहीं है हमारा उनसे रिवायत है, मुझे कुरान में शायद पेश कर दे कि यहूदों ने सारा जब तक आप वहां से सुन ले ना यार, मिर्जा साहब पे आ गए, मिर्जा साहब पे आप बात करें, उनसे पहले दावा नहीं, मैंने तो मिर्जा साहब, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान, हाँ, वो उसको क्या समझते हैं आप? इस्लाम मिर्जा साहब पे चादर पाके रखो। मिर्जा साहब पे तो आप बात कर ही नहीं ना सकते। नहीं, मेरा सवाल, आप प्यारे भाई इस्लाम को छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकारी रहे, कुरान के इनकारी। मलिक साहब, मिर्जा साहब की मुखातबत करें, आमिर साहब आपके साथ, नजीर साहब से बात हो, आमिर साहब आपके साथ है। बुग़्ज़ अहमदियत का कोई मसला नहीं। मेरी बात सुने, 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 बात सुन ले। मुबारक हो आपके भाई आए हुए। वो भाईजान सुन तो लेना। मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरा हिंदुओं के लिए क्रिश्चियन होने का दावा है, क्रिश्चियंस के लिए मसीह होने का दावा है, मुसलमानों के लिए महदी होने का दावा है। अब अगर किसी हिंदू के सामने आप बैठेंगे, आप उनको नबी पाक पेश करेंगे, आपने उनको क्रिश्चियन पेश करना है। इसी तरह से किसी क्रिश्चियन के सामने या यहूदी के, एक मिनट बात तो कर लेने दे, क्रिश्चियन या यहूदी के सामने बैठेंगे, आप उनको मसीह पेश करेंगे, ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पेश करेंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं। आप मुसलमानों के सामने जाएंगे, आप उनको महदी पेश करेंगे कि ये देखो तुम्हारा महदी आ गया।
यही मिर्जा साहब का दावा है कि मैं मुसलमानों के लिए महदी हूँ, ईसाइयों के लिए मैं मसीह हूँ, हिंदुओं के लिए मैं क्रिश्चियन हूँ। आमिर साहब अभी 1 मिनट इजाजत दे देंगे जी। जिसको 14वीं का चांद आसमान पर नहीं नजर आ रहा और उस चांद की वजह से जो चांद से रोशनी लेकर सितारा है, हम सितारा ही नहीं मनवा दें। जिसको 14वीं का चांद नहीं नजर आ रहा उसे मैं सितारा कैसे मनवा सकता हूँ? लेकिन क्योंकि आप माशाल्लाह बुग़्ज़ अहमदियत में लगे हुए हैं, आप उनके साथ हो हर मामले में, हर बात में अभी तक उनके साथ हो बुग़्ज़ अहमदियत में। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकारी हैं, कुरान के रानी, उनका अपना दीन है, मैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ बुग़्ज़ अहमदियत में आप उनके साथ हो, आपके साथ है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइक म्यूट करो, सुन ले मलक कैसर साहब, माइक म्यूट करो। लफ्ज नहीं मलक कैसर फरमाया, साहब, एक अल्फाज नहीं कहा, बल्कि हर उनकी बात की खामोशी से तस्दीक हाँ, मैं कर। सुन जवाब ले, देता ना ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरी मलक बात कैसर सुनेंगे साहब, तो मैं माइक म्यूट कर लो। मैं आपकी बात, मेरी बात सुनेंगे तो मैं माइक किसने मेरे म्यूट किया? मैं 1 सेकंड से पहले निकल जाऊंगा। जी, जी, मुझे सिर्फ ये बता दें, मलक कैसर साहब, माइक म्यूट कर लो। बुग़्ज़ अहमदियत में आप इनके साथ हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकारी हैं, एक लफ्ज आपने नहीं कहा। उनकी खामोशी से बातें सुन रहे हैं क्योंकि वो अहमदियत के खिलाफ बात कर रहे हैं। ओ खुदा नहीं, मैं तो मिर्जा साहब की बात जिक्र ही नहीं किया, मैं तो कुरान पे बात कर रहा हूँ ना। करो, मुझे क्या लेना देना? लोग खुदा को मिर्जा नहीं साहब मानते, भी कुरान पे मान लाते, कुरान पे बात कर लो। मिर्जा साहब की 85 किताबों पे तो आप लोगों की जान जाती है। मैं कह रहा हूँ आपको तो नाम भी नहीं पता होंगे। नहीं नजर आ रहे, 14वीं का चांद नहीं नजर दिखा आ रहा। मुझे 14वीं का चांद दिखा, मैं देखना चाहता हूँ। मैं 14वीं का मिर्जाइयों का चांद देखना चाहता हूँ। मिर्जाइयों का 14वीं का चांद मैंने आज तक नहीं देखा। तो आसमान पर 14वीं का चांद जिसको ना नजर आए वो अंधा है, अंधा है। रुक जाओ, ईमान का भी अंधा है। आप पता क्या हरकत कर रहे हैं मलिक साहब, आप जो ना माजरत चाहता हूँ, माजरत बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आपकी बातों से मैंने पता, अब देखें, आपको मैंने हर बराडों पे सुना है, आपके जमायत के लोगों को मैंने हर बराडों पे सुना है, वो हर जगह यही बोलते हैं, वो इस्लाम जो है। मिर्जा साहब को पहले तो मुझे ये बताएं कि आने की उन्होंने जिसारत क्यों की, उनके आने की जरूरत क्या महसूस हुई? कि जी इस्लाम की जो। अच्छा 1 सेकंड रुकें जरा। एमिकुल साहब, मैंने आप दोनों को म्यूट किया है, फिर अस्कानी भाई 1 मिनट चाहते हैं, उनको बात कर लेने, फिर आपको दोबारा मौका दे दिया। मलक साहब माइक म्यूट रखें प्लीज। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये है, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ तलत जी को। तलत जी खैरियत से होंगे? लड़कियां इंतजार कर रहे हैं खेलने के लिए, आप जा सकते। लोग अपनी माओ बहनों को कंट्रोल करें, सारी सरकारी मुसलमान है, ये अपनी माओ बहनें जो आपकी कौम में से हैं कंट्रोल करो, तो मैं नहीं बैठूंगा। मेरे पास बैठती है, वो वही बता रहा हूँ, वो जाएं, लड़कियां इंतजार कर रही हैं, आप जाके वहाँ। मैं कह रहा हूँ लोग अपनी बहनों को, बेटियों को, माओ को संभाल कर रखे, तो मैं नहीं हो गई बात, आगे बात करें। हो गई बात नहीं, थोड़ी बात को मुकम्मल होने दीजिए ना। अतर वतर लगा के, सुरमा लगा के, मुसवक लगा के, कभी यूं कभी यूं कभी यूं, वो असल अपना काम करें। दूसरी बात आपके इंतजार में है। दूसरी बात यह है तलत जी, जब 14वीं चांद ही का तबलीग करना है तो उसके आने की क्या जरूरत है? कह देते कि 14वीं चांद को मानो। खुद को कृष्णा बनाया, रुदर गोपाल बनाया, ईसा बनाया, मूसा बनाया, आदम बनाया, मोहम्मद बनाया, सब बनाया खुद को। तो अब उसको देखना है ना। यहूदी उसको देखना चाहते हैं, हिंदू देखना चाहते हैं, मुसलमान देखना चाहते हैं कि वाकईतन है। अब आपको परेशानी, वो 14वीं का चांद है, 14वीं के चांद को देखो। चांद के बारे में तो सबको मालूम है। मेरे ख्याल में घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाके, बेहतर है, आपका काम नहीं है, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। जाएं लड़कियों से खेलें। कल मैंने आपको देखा सुरमा लगा हुआ, मुसवाक लगा, कभी यूं कभी यूं कर रहे थे। जाओ अपना काम करो। शुक्रिया। अच्छा मलिक साहब, जाने से पहले आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं, आपने तो कुरान पे बात नहीं करनी, मैं आपको ना कुरान पे इस्लाह कर दूं। पैगंबर इस्लाम को 14वीं को चांद नहीं कहा गया। एमिकुल साहब रुक जाएं आप, उन्होंने मेरे ऊपर तनकीद उठाई है, मुझे उसका थोड़ा सा जवाब 2 मिनट आपके पास हैं, 2 मिनट में बात खत्म करनी है। जज़ाकल्लाह। देखिए, सबसे पहली बात है कि पूरा पाकिस्तान टिकटॉक पर लगा हुआ है, मर्द भी औरतें, उनकी तकलीफ नहीं है, मेरी तकलीफ है, वो कोई बात नहीं, इनकी मर्जी है। दूसरी बात, इन्होंने यहूदियत को छोड़कर और नया मजहब एक भाई ने निकाल दिया कि मैं ईसाई भी हूँ और यहूदी भी हूँ। आपको भी पता है, लेकिन आप नहीं बोले और बोलना भी नहीं है।
بغض احمدیت میں جو بھی بولے گا یہودی ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، ہندو، آپ کو قابل قبول ہے، صرف بغض احمدیت ہونی چاہیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہندوؤں میں دکھاؤ، عیسائیوں میں دکھاؤ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ان میں منوا لیا ہے؟ یہ ہندوؤں نے مان لیا ہے، سکھوں نے مان لیا ہے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے مان لیا۔ یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، آپ نے ابھی تک ایک لفظ نہیں کہا ہے یہودیت کے خلاف، اسلام کے حق میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے۔ یہ عقلی دلائل ہے۔ آپ صرف بغض احمدیت پتہ ہے آپ کو۔ جو بھی کرسچن، جو بھی مسیح، یہودی، ہندو، سکھ وہ جماعت احمدیہ کے خلاف بولے گا، وہ آپ کا ساتھی ہے بغض احمدیت میں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، آپ انہیں منواؤ نا، ہندوؤں کو، ان کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو منواؤ کہ یہ 14ویں کا چاند ہے، اس کی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ صرف آپ کہتے ہو کہ مرزا صاحب ان کو منواؤ۔ او بھائی، ہمارے جن سے ہم روشنی لے رہے ہیں، یا مرزا صاحب نے روشنی لی ہے، یہ ان کو نہیں مان رہے، تو جو روشنی لے رہے ہیں ان کو کیا مانیں گے؟ عامر صاحب ٹانگا تے وزن پاؤ، اتھے بہ کے گلا نہیں تو نے کرنی، اللہ تے اگے بھی پیش ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، جی ٹائم ہو گیا۔ جی امی کول صاحب آپ کے پاس 2 منٹ۔ جی بہت شکریہ بھائی۔ پہلی بات تو دیکھیں کہ میں نے اس بات کا اقرار کیا ہی نہیں۔ انہوں نے مجھ سے 2-3 بار پوچھا اور میں نے صریحاً یہ جواب دیا ہے، میں عیسائی نہیں ہوں، میں گلیلی مزراخی فراہمی یہودی ہوں، میں مسیانک جوڈائزم کو فالو کرتا ہوں۔ کوئی ایک، آپ سارے بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے ایک بار بھی کہا کہ جی میں عیسائی ہوں؟ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ میں عیسائی ہوں۔ یہ زبردستی مرزا صاحب کی طرح جو ہے نا، وہ ظاہری بات ہے ان کے پیروکار ہیں تو پھر انہی کی پیروی کرنی ہے۔ اچھا، دوسری بات، میں نے ان کو دیکھا ہے ہر براڈ پہ، ایون کہ واٹس ایپ گروپوں میں بھی جو ہے نا ایک ہی رونا ان کا، مرزا صاحب کیوں آئے؟ او جی چونکہ مسلمانوں نے جی اسلام کی شکل بگاڑ دی تھی، اس لیے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ 14ویں صدی میں جی ایک میں مجدد بھیجوں گا، وہ آ کے جو میرا دین جو ہے وہ ٹھیک کرے گا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں، میری جو سمجھ ہے، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کیجیے گا، میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا، تو کیا پیغمبر اسلام نے کام ٹھیک نہیں کیا تھا؟ کیا پیغمبر اسلام نے اپنا کام پورا نہیں کیا تھا؟ کیا پیغمبر اسلام ادھورا کام کر کے گئے تھے کہ جی اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو جی مرزا صاحب کو آنا پڑا؟ پہلی بات یہ میرا سوال ہے، اس کا میں ضرور آج تک مجھے جواب نہیں ملا۔ دوسری بات، اب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اسلام، اچھا عامر صاحب کے سارے کے سارے مسلمانوں کو ہر گروپ میں یہی رونا ہوتا ہے، ان کا ہر گروپ میں ان کا یہی رونا ہے کہ چونکہ اسلام 72-73 فرقوں میں بڑھ گیا لہٰذا وہ اسلام سے خارج ہے، ہو گیا نا خارج، ٹھیک ہے۔ اب آپ حقیقی اسلام، تو اب آپ پیراں دے پہاڑ تسی پانا ہے، موڈیاں دے بوجھ تسی پانا ہے، یعنی یہ تو وہ والی حرکت کرتے ہیں کہ تھوک کے سجے پاسوں چٹ لو، کھبا پاسا رہن دو۔ جدو تسی تھک دیتا کہ جی اسلام جڑا جے وہ بگڑ گیا، 72-73 فرقے بن گئے، وہ سارے دے سارے منافق بھی ہو گئے، سارے دے سارے جڑے نے اسلام تو خارج بھی تسی کر چھڑے، تو ہن اسلام دا پہاڑ کے دے سر تے ہے؟ جماعت احمدیہ دے سر تے ہے نا ہن بھی۔ اچھا جی پیغمبر اسلام عامر بھائی نے منوانا ہے، اسکانی بھائی نے منوانا ہے، تو تسی کی عملہ نہ آئے جو تسی اپنا اسلام دسو، ہاں تسی دسو کتنے لکھا ہے؟ دوسری گل اے جی 14ویں کا چاند، 14ویں کا، تو تانوں تے جانو پہلا تے اپنی جا کے کتاباں نوں پڑھن دی لوڑ ہے۔ میں مرزا صاحب کی کتاباں نوں تو کسی کھاتے چ نہیں رکھدا، میں قرآن دی گل کر رہا ہوں۔ قرآن دے وچ پیغمبر اسلام نوں 14ویں دا چاند نہیں، سراج المغیرہ کہا گیا ہے، سورج کہا گیا انہوں۔ اے تے تہاڈا حال جے، تسی کرنا اسلام عامر صاحب اسلام دا او بغض مرزا صاحب ٹائم نہیں پورا ہویا، او بغض احمدیت 2 منٹ ہے، 2 منٹ تہاڈے کو کر لو جلدی جڑی کرنی گل، 2 منٹ عامر رونا صاحب، 53 منٹ ہو گئے، تہاڈا ٹائم ختم ہو جانا۔ جی جی، یہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری اور مجھے کہہ رہے مرزا صاحب کو منواؤ، اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں نے انہیں بتایا، سمجھانے کے لیے بتایا، میں نے قرآن کی آیت نہیں بتائی۔ یہ ان پڑھ جاہل بندوں کو کیا پتا قرآن، یہ قرآن کا انکاری ہے، مجھے سے قرآن کی بات کر رہا ہے۔ میں نے قرآن کا نام نہیں لیا تھا، میں نے ایک سمجھانے کے لیے عقلی دلیل دی تھی جو باتیں ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی۔ جی میں نے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کام ادھورا چھوڑ کر گئے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ جاہل ایسا پیمانہ رکھو جس میں خود پورا اترتے ہو۔ حضرت ابراہیم ادھورا کام چھوڑ کر گئے تھے کہ ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے۔ جاہلانہ بات مت کرو، ایسی بات کرو، ایسا پیمانہ مقرر کرو جس پر خود پورا اترتے ہو۔
1 منٹ کے لیے بات کرنے کے لیے سچا کر کے جب آپ کو پیمانے میں نکالا جاتا ہے تو آپ کو پیشاب نکل جاتا ہے. سب نبی اپنا کام جو ان کے ذمہ تھا گالی گلوچ سارے ان کو چپ کرائیں، ان کے منہ پر ہاتھ رکھیں، بدتمیزی ان کو لگام دیں، ان کو لگام دیں، ان کو تمیز نہیں سکھائی ہے، ان کو تمیز نہیں. مجھے کہہ رہے تھے اس ٹائم بھونکنے گئے ہوئے تھے جب اس نے مجھے کہا تم نے تھوکے چٹے. طلعت صاحب اس طرح کی زبان تھوڑی عامر صاحب جب اس نے کہا تھا زبان کیوں بغض استعمال کر رہے احمدیت اور بغض احمدیت، عامر بھائی مجھے کہا تھا مرزا صاحب کی کہا تھا کہ تم نے تھوکے چاٹا ہے. بھائی کرنے دے کرنے دے نام لینے کے ہوتے. کرنے دے. غلط جی عامر صاحب میرا ٹائم دوبارہ شروع کریں، انہیں خاموش کروائیں. جی پہلے جاؤ عامر صاحب انہیں خاموش کروائیں، جو ہے وہ انہیں خاموش کروائیں. اسکانی بھائی کرنے دے کرنے دے پھر اسکانی بھائی کرنے دے کیوں کر رہا بغض احمدیت کو خاموش کروائیں، وہ جواب دے لیں گے، کو خاموش کروائیں، وہ جواب دے لیں گے. آپ کے پاس بغض احمدیت کو خاموش کروائیں، ایسا کریں تھوڑا جائے بغض احمدیت کو خاموش کروائیں. انہیں تمیز سکھائے کہ اپنی باری میں بولا جاتا ہے، انہیں اخلاق سکھائے کہ اپنی باری میں بولا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوگا. طلعت جی بدتمیزی کرے. یہ کسی وہ کے ان باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ جواب دے لیں گے ان کو. ملک کی براڈ ہے. نہیں عامر صاحب انہیں خاموش کروائیں، انہوں نے چپ نہیں ہونا. کرنے نہیں دوں گا آپ کی بدتمیزی. مجھے پتا ہے یہ بولتا رہے گا، یہ شخص بولتا رہے گا، اس کی استاد نے یہ سکھایا ہے. یہ اس کے پاس یہ اخلاق ہے کہ جب کوئی بات کرے بیچ میں بولنا شروع کر دو. بیچ میں عامر صاحب میرا ٹائم ہے، اسے چپ کراؤ. مرضی کا مت اس کہو. کے منہ پہ رومال رکھو، اس کے منہ میں پٹا ڈالو، ان سے معذرت اس کو کرو. پٹا ڈالو. عامر صاحب پہلے معذرت کرو، بعد میں میں نہیں کروں گا، پہلے وہ مجھ سے معذرت کرے. جاہل کے بچے وہ مجھ سے معذرت کرے. اس نے کہا احمدی تھوک کر چاٹتے ہیں. تو اس سے مندہ تھا، تیری آنکھیں نہیں تھی، تیری دماغ نہیں تھا جب اس نے بولا تھا تھوک کے چاٹتے احمدی. اس ٹائم کدھر تھا؟ جاؤ اپنے لڑکیوں کے ساتھ کھیلو. تیری لڑکیاں ہیں، تیری لڑکیاں ہیں، وہ تمہاری لڑکی ہے. ملک صاحب بکواس نہ کرو. مجھے گالی دو لیکن مہمان کو نہیں دے نہ پھوکو، تسی نہ پھوکو. مہمان کے ساتھ نہیں کر سکتے، میرے ساتھ کرو. مجھے گالی دو، عامر نذیر کو گالی دو، مہمان کو نہیں دے سکتے. طلعت عامر صاحب اس کو خاموش کروائیں. پہلے معذرت کر لو. طلعت یہ مجھ سے پہلے معذرت کرے. پہلے معذرت کر لو. غلط پہلے استعمال کی ہیں. عامر صاحب اگر آپ غصے میں ہیں، عامر صاحب جاؤ پہلے لڑکیوں سے کھیل کے ٹنڈے ہو کے پھر بھائی لوگوں کی مائیں بہنیں آتی ہیں ادھر، ان لوگوں کی مائیں بہنیں آتی ہیں، میں کھیلتا ہوں ان کے ساتھ. جاؤ جن کی مائیں بہنیں ہیں انہیں بولیں کہ انہیں سنبھالیں، کنٹرول کریں. بھائی ٹھیک ہے لیکن آپ ٹنڈے ہونا ہے نا آپ نے. جاؤ لڑکیوں سے کھیلو. میں کھیلتا ہوں، کھیلتا رہوں گا. کسی کو کیا تکلیف ٹنڈا ہے ہو بھائی؟ کے آ جاؤ. میں گندا ہوں یا ٹھنڈا ہوں، کسی مہمان کے ساتھ نہیں کر سکتے. ذاتیات پہ کسی کے نہ آئے پھر آپ کو خود پرابلم ہوگی. کسی مہمان کے ساتھ عامر صاحب انہیں چپ کرائیں گے یا نہیں؟ سے بڑے کا ہو نہیں کر عامر سکتے. صاحب انہیں چپ کرائیں گے. اب میرے ٹٹا نہیں 2 منٹ، میری گل چھوڑ کے 2 منٹ. عامر صاحب نہیں، میری بات ہوگی، میری بات پوری ہوگی، پھر کوئی بات کرے. پیار سے کروں گا، میرا بات کا سن لیں، پہلے سن لیں. نہیں سنیں گے، پہلے معذرت کر لو. کیوں عامر صاحب ان کو چپ کراؤ گے؟ نہیں عامر صاحب یہ خبردار کے گالی دی. بغض احمدیت میں نہ جاؤ. بغض احمد کیا ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ سے بات ہو رہی بغض احمدیت میں پڑے ہو. آرام سے بات کرو. ہر میں آرام سے کر رہا ہوں. کیوں عامر صاحب اس کو کو چپ خود کرائیں گے؟ بدنام کر رہے ہو. عامر صاحب اس کو چپ کرائیں گے؟ احمدیت کو تم خود بدنام کر رہے ہو. تم نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. وہ نہیں نظر آ رہا؟ اندھے ہو گئے ہو. آرام سے عامر صاحب ہمیں انہیں گالی چپ کرائیں یار. مجھے دو، ملک کو دو، عامر صاحب اور عامر میری نذیر کو باری دو. ہے. کسی مہمان عامر کو صاحب گالی میری نہیں باری دے ہے. سکتے. عامر صاحب غلط بات نہ کرے. خبردار. عامر صاحب غلط بات ہے. نہیں گالی نہیں چلے گا ان کا. عامر نذیر بھائی اللہ کے لیے گالی کیوں دیتا ہے یہ؟ اس کا نہیں. عامر صاحب کیوں خاموش؟ میری باری میں خاموش ہو جاؤ. تمہاری باری ہے لیکن معذرت. جاہل کے بچوں میں تم پر لعنت ڈالتا ہوں. بغیرت ہو تم لوگ، تمہارے پاس ایمان حق ایک بھی نہیں ہے. جاہل کے بچوں، اپنے باپ کو بلاؤ، اپنے باپ سے باتیں کرو. جاؤ لڑکیوں سے کھیلو. جاؤ لڑکیوں سے کھیلو. عامر نذیر صاحب یہ پاگل انسان ہے. یہ مہمان یہاں آتے ہیں، ان کو گالی دیتا ہے. کہاں تک درست ہوگا؟ دفع کرو اس کو.
ये जाहिल है भाई। नहीं पीर इस्कानी भाई, खुदा आपको बरकत दे प्यारे भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है। उन्होंने ज़ाहिर बात है अपने नबी की सुन्नत तो पूरी करनी है ना, ठीक है। मैंने तो पहली बात यह है कि मैंने मिर्ज़ा साहब के बारे में एक बात भी नहीं की। मेरा सवाल ही इनसे अब देखें ना, आप लोगों को सबको इन्होंने 72-73 फिरकों में बांट के तो आपको इस्लाम से खारिज कर दिया, कोई मसला नहीं है। अच्छा एक मिनट में मुझे मेरी बात पूरी होने दे, 2 मिनट पूरी होने दे प्लीज। मैं एक सवाल रखता हूं उनसे, बात सवाल आप बाद में कीजिएगा, मेरी बात जरा पूरी होने दे। पहली बात तो मैंने तो मिर्जा साहब पे बात ही नहीं की, ठीक है। वो तो मलिक साहब ने बात की, तो मैंने कहा कि यार जिस तरह से मिर्जा साहब ने इस्लाम का जनाजा जो है अब्दुल्ला आथम के सामने निकाला था, वैसे ही आप निकाल रहे हैं। मैंने तो आपको कुरान से आपको जो है ना शर्मिंदा किया है कि कुरान पैगम्बर इस्लाम को सूरज कह रहा है, आप 14वीं का चांद बना के बैठे हुए उनको, ठीक है। अगर मुझे गलत समझ आई है, सराजुल मुगीरा जो है पैगम्बर इस्लाम के लिए अल्फाज को, हाँ जी सराज मुनीरा जो है ये कुरान में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। हो सकता है मेरी अरबी जो है ना तो मादरी जुबान है, ठीक है, और ना ही मुझे अरबी को इतनी अच्छी आती है। आमिर भाई और पीर इस्कानी भाई जो हैं वो भी चले, वो तो 72-73 फिरकों में, उनको भी छोड़ दें। तो अब सारे का सारा ठेका जो है इस्लाम का वो तो मरज़ियत के पास है, सॉरी जमात अहमदिया के पास है। तो सराज मुनीरा जो है ये जरा तफसीर कर दें। अच्छा ये किस अच्छा खाते में जो है 14वीं का सवाल ले लें। क्या मेरे भाई इस्लाम इसे वो कर रहे हैं, आप मुझे ये बता दें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं वो मुकम्मल हैं या नाकिस हैं, आगे तालीम की ज़रूरत है या नहीं है? आपकी बात पूरी हो गई? हाँ जी ये बताएं, वो तालीम मुकम्मल है या नाकिस है? मुझे आप बताएं जनाब मूसा की तालीम की कोई कमी बेशी बताएं। मैं जनाब मूसा की तालीम में से दुनिया का कोई मसला निकाल के बताएं, मैं जनाब मूसा की तालीम में से उसका जवाब दूंगा। हिम्मत करें। नहीं आप मुझे बताएं कि वो तालीम मुकम्मल है या नाकिस है, उसके बाद तालीम की जरूरत है कि नहीं है? भाई मैं आपको पछतो तो नहीं, आपका क्या दावा है? वो तालीम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर आई है, किताब आई है, वो कंप्लीट है या उसके बाद फिर किताब चाहिए? हाँ जी, ये आप सूरह मायदा की 44 नंबर आयत पढ़ लेना। ये तो अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं कि हमने तौरात नाजिल की जिसमें नूर और हिकमत है। आप कुरान क्यों बयान कर रहे हैं भाई? आप कुरान को तो छोड़े ना, उसके बाद का ये वो मजहब है, कुरान को ना यहूदियत दुरुस्त मजहब है या कामिल मजहब है, या उसको आगे फिर कोई मजहब की जरूरत है? हाँ दें जवाब। मजहब क्या होता है, जरा बताएं जरा, मजहब क्या होता है? तो मूसा अलैहिस्सलाम पर तालीम उतरी है, वो कंप्लीट है या नामुकम्मल है? उसको आपकी तालीम मिर्जा साहब की किताबों के मुताबिक या मिर्जा साहब का मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम का पूछ रहा हूँ कि वो कंप्लीट है या नामुकम्मल है? हाँ जी, उनको तौरात दी, वो कामिल थी। ये तो कुरान भी शहादत दे रहा है। कुरान की शहादत की आप कुरान की शहादत क्यों बयान कर रहे हैं भाई? कुरान की शहादत से मतलब है कुरान सच है। चाहता हूं, मैं तो 72-73 फिरकों को देना चाह रहा था, मैं भूल गया कि यार आपका तो 72-73 से तारुफ की नहीं है। जरा पाँव पर भार डालना भी रुको, सही बताओ कि मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम कंप्लीट है या नाकिस है? बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। उसके बाद तालीम की जरूरत नहीं है? नहीं है तो बस खत्म, बात खत्म। आपको फिर इस्लाम पर बात करनी ही नहीं है भाई। मैं इस्लाम पे बात कर ही नहीं रहा। इस्लाम के अंदर 73 फिरके हैं, ये मिर्जा साहब हैं, नहीं मैं तो इस्लाम पे बात कर ही नहीं रहा। आपका बनता ही नहीं है भाई। आप मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम हमें बताएंगे ये कंप्लीट है, उसका दावा उसके हमें हमारे सामने रखें ताकि हम उसको समझे और उसको माने। आप कीड़ा निकाले मूसा की तालीम में से, मैं मूसा की तालीम को सही करके देता हूँ। हाँ मुझे समझाएं कि मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम कंप्लीट है, आपकी अभी जो तालीम है ये नाकिस है, उस तरफ आए। मैं उस तरफ आ कीड़ा निकाले, कीड़ा पेश करें जनाब मूसा की तालीम में, कीड़ा पेश करें, मैं आपका कीड़ा दूर किए देता हूँ। गाली नहीं, तालीम बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम सामने रखो कि वो कंप्लीट है और इस्लाम की तालीम नाकिस है। मैं जिल्ली बरूजी इस्तारे के रंग में बात कर रहा हूँ। पाँव पर ठहरो ना, भागो गिरो मत। मैं जिल्ली बरूजी अहमदियत पर हमले कर रहे हो, जरा बताओ इनके सारे ये तुम्हें सारा बना कर लाए हैं। मैं तो अहमदियत ये सरकारी मुसलमान तुम्हारा सारा ले रहे हैं और तुम्हें पता नहीं है।
ادھر بیٹھے احمدیت پہ حملے کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بتاؤ کمپلیٹ ہے یا ناقص ہے, نامکمل ہے, بتاؤ ادھر. اگر کمپلیٹ ہے تو بتاؤ کہ اسلام کی غلط ہے اور وہ ٹھیک ہے. ادھر مجاہد بنے, نقلی مجاہد. فلانا یہودی میں بن گیا, نواں یہودیت اور عیسائیت لے کر آ گئے ہو. اچھا یہ پرانا یہودی اور نئے یہودی میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بتا دیں ذرا. اور کہانیاں لے کر ادھر بیٹھ گئے ہو. یہودیت کا بتاؤ کہ وہ سچا مذہب ہے یا اسلام سچا مذہب ہے, کون سا مذہب سچا ہے بھائی, موازنہ کرو ذرا, بتاؤ, ہمت کرو. آپ نے ہمت کی آج تک یہودیوں سے بحث اور قرآن کے حوالے دے رہے ہو تو پھر آپ قرآن کو مانتے ہو, چھوڑو یہودیت اور عیسائیت کو, پھر اسلام کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. کھچڑی کیوں بنا رہے ہو, یہ سرکاری مسلمانوں کے کہنے پر کھچڑی بنا رہے ہو. آپ ایک کام کریں, میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں, آپ بولنے جو بولنا نہ بولنا, پھر آپ نے سننا. مجھے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بتاؤ ان کی کتاب سے کہ وہ کمپلیٹ ہے یا نامکمل ہے. بالکل کمپلیٹ, بس اس کا جواب دو. 119 زبور میں سننے کا جواب آپ سننا. ہاں جی سنائیں. آپ کی تو جرت نہیں ہے کہ جو حوالہ دے کے بات کریں, میں آپ کو دیتا ہوں. 119 زبور پڑھیں, اس میں جناب داؤد اپنے منہ سے فرما رہے ہیں کہ تیری شریعت کامل ہے, تیری شریعت افضل ہے, تیری شریعت زندگی بخشتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, کامل, اس کے بعد شریعت ضرورت نہیں ہے نا. نہیں ہے تو بس ختم. آپ یہودیت میں ٹھہرے, اسی کا میسج دیں. اسلام کی آپ بات نہ کریں, مرزا صاحب کی آپ بات نہ کریں. جناب موسیٰ کے بعد کس کو شریعت دی؟ جناب موسیٰ کے بعد کس کو شریعت دی؟ آپ اپنا میسج جو ہے نا وہ یہ دیں بس. جناب موسیٰ کے بعد یہ سارے براڈ پہ جو بیٹھے ہیں ان کو یہودیت کی دعوت دیں کہ یہ سچی تعلیم ہے, اس طرف آؤ. بھائی انہوں نے توریت میں دعوت, تمام مسلمان یہ ادھر جو بیٹھے ہیں یہ ذرا آئیں, مسلمانوں کے ساتھ آپ یہودیت اچھا مذہب ہے, کمپلیٹ تعلیم ہے, تو سارے طرف جاتے ہیں. چلو آ جاؤ, ہمت کرو سارے مسلمان. غیرت دکھاؤ سارے مسلمان, اسلام کو چھوڑو. تعلیم نامکمل ہے, دعوت دے دی اس براڈ پہ بیٹھ کے سب کو دعوت ہے, صرف ہمیں نہیں آپ کو بھی دعوت. چلیں بھائی عامر صاحب سارے ہم نے تو دعوت مانگی نہیں, اور وہ چلے گئے کیا نام ہے پیر اسکانی صاحب, چلیں یہودی بنتے ہیں. چلو بھائی کلمہ یہودیت بن جاؤ, سچی تعلیم کو ہمت کرو. اسلام سچا مذہب نہیں ہے بھائی, آپ لوگ اس کو لے کر آئے. پہلے کون آپ اسلام کو مانتے ہیں, پہلے آپ اسلام کو مانتے ہیں, پہلے بھی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہودی ہو جو نا آپ. چلو بھائی سارے یہودی مسلمانوں نے دعوت تمہارے منہ پہ ڈال دی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کمپلیٹ ہے بھائی, سارے ادھر چلو. اگر انسان کے بچے ہو یہودی ہو چلو, آپ یہودی ہو کے دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی یہودی ہو جو, پہلے کون سا تم اسلام کو مانتے ہو, پہلے بھی تو تم مرزائی ہو نا, پہلے بھی تو تم مرزائی ہو, اب یہودی ہو جو. یہ صحیح ہے, سارے مسلمان انہوں نے دعوت تمہارے منہ میں ڈال دی ہے, بہت اچھے, دعوت انہوں نے تمہارے منہ میں گھسیٹ دی ہے. اب مرزائی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کمپلیٹ تعلیم ہے, اس کی طرف سارے تعلیم کمپلیٹ ہے تو اس کو قبول کرو نا, قبول کرو, کیوں نہیں کرتے؟ کیا نام ہے عامر نذیر صاحب, آپ آگے قبول کر لو, پیچھے آؤ, یہودی بنتے ہیں. چلو بھائی یہودیت اختیار کرتے ہیں. چلو بھائی یہ بھائی سچا کہہ رہا ہے کہ یہودیت کی تعلیم سچی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کمپلیٹ ہے, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں سارے چلیں, آپ بھی کریں نا, آپ سارے بٹھایا لے کر آئے, سارے کیوں چلیں, تو میری معصیت کریں, سارے چلیں, اسلام پر حملے کروا رہے ہیں, اسلام کو جھوٹا ثابت کروا رہے ہیں. لے کے آئے بیچ میں, اسلام پر حملے کروا رہے ہیں آپ, اسلام کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. چلو مسلمانوں, اسلام چھوڑو, قرآن چھوڑو, رسول اللہ کا راستہ چھوڑو, یہودیت کا عامر نذیر آپ کو یہودی بنانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور بندہ لے آئے ہیں. شاباش سارے یہودی بنو. نذیر مرزائی گل سن, اگر تم نے دعوت مانگی ہے, اسلام پر حملے کر رہے ہو, منہ میں ڈال دیا, اب اسلام پر حملے کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہودی کو دکھا کر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کروا رہے ہو, قرآن کی تعلیم. اگر تم نے دعوت مانگی ہے, دعوت تمہارے منہ میں ڈال دی گئی ہے, اس دعوت کو قبول کرو. بول گئے ہو, مطلب یارو شور بہت کر بول جاندہ ہے.
यार वो शोर बहुत कर जवाब ना होए तलत साहब शोर बहुत कर रहे ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਿਆ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦੀਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਯਹੂਦੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ आओ रल के आमिर साहब बात ये है यार क्या दिया कि सुने अगर किसी व्यक्ति उसका अकीदा पूछता है वो अकीदा बताता है जिसका मतलब है जिसको बता रहा है वो ये इख्तियार कर ले कोई इल्मी बात तो नहीं करो करना ना। अच्छा नहीं करना अगर उसने नहीं करना तो मुझे क्यों बुला रहा है करना करे नहीं आपको करना ना करे कहता मुसलमानों आ जाओ सारे यहूदी मुसलमानों को वादे दे रहा है लेकिन आमिर साहब यहूदी आ जाए मसीह आ जाए हिंदू आ जाए सिख आ जाए आप उसके खिलाफ नहीं बोलते बल्कि उसके अहमियत के खिलाफ अपने साथ मिला लेते एक ही चक्कर है। ये मैंने उनको कब अपने साथ मिलाया है वो जब आप उनकी बातों के जवाब नहीं दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे पर उन्होंने कौन सा सवाल यार, किया है कौन आप सा? बात नहीं करेंगे सर मैं बताता हूँ उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल शरीयत है उसके बाद किसी शरीयत की जरूरत ही नहीं है आपका मुंह फुटा ही नहीं है आपकी जबान बोली ही नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु उन्होंने अलैहि जवाब वसल्लम दिया के नबी नज़ीर हैं। यार आमिर साहब बात करने दोगे या किसी की बात में बोलोगे आलम अच्छा बढ़ ये गया सवाल किसने किया था सवाल किसने सुने किया ना था पूरी बात सुने की रे ऐसा ना मूसा करें। अलैहिस्सलाम की तालीम के यार बारे में आमिर साहब सबसे बड़ा फसाद ये होता है कि किसी की बात के अंदर बोलते हो किसी की बात सुनते हैं आप सच कह रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन बात तो पूरी सुनो ना जब उसने ये बात आपके साथ की है तो कान आपने सुने कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी रसूल नबी शरीयत की ज़रूरत ही नहीं है और वो मुकम्मल शरीयत है तो आपके मुंह से एक लफ्ज़ अभी तक उस टाइम से लेकर अभी तक नहीं निकला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के बाद नई शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है वो आपने एक लफ्ज़ नहीं कहा सिर्फ इसलिए मजे लेने के लिए कि वो अहमियत के खिलाफ बात कर रहा है मुझसे अहमियत में जो बात करेगा आपको उसका अकीदा और आमिर भाई मुझे इजाजत दीजिएगा इसका जवाब देने की। ठीक है अब सुने जवाब उनका जी अमी कौन जी प्यारे भाई गुजारिश ये है कि कुरान में आयत आती है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती में से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो ठीक है ना। अच्छा इस आयत का हवाला कोट कर करके उन देखो जी मुसलमान चूंकि 72-73 फिरकों में बट गए हैं लिहाजा इस्लाम से खारिज हो गए ठीक है यही रोना जो है तमाम की तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक मर्जियत जो है यही रोना रोती है ठीक है जी। अच्छा अब आमिर भाई आके तो इस्लाम का दिफा क्यों करे इस्लाम उनको तो निकाल के इसलिए मैंने ये कहा था कि वो वाली बात हो गई कि थूको और थूके ना सजे पासे चट लो खब्बा पासा रहने दो। जब आपने आमिर भाई को और इस्कानी भाई को आपने इस्लाम से निकाल दिया है तो हुण पैरां दे भार तुहाडे जे मोढे दे भी तुहाडे भार जे बिस्मिल्लाह करो आओ ते इस्लाम सिखाओ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ कुरान दी एक आयत हुण कुरान दा ठेका ते मरज़ियत दे कोल है ना हुण मरज़ियत मैनूं आके कुरान चों आयत देवे कि जिन्नी देर तक यहूदी पैगंबर इस्लाम नूं ते इस्लाम नूं कबूल नहीं करदे उन्नी देर तक उन्हां दी बख्शिश नहीं। बिस्मिल्लाह करो जी मलिक साहब। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗੱਲ ਇਹ आमिर साहब ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਰ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੰਗਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਬਾਈ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ 72 ਉਹ ਛੋੜ ਦੇ 72 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ मूसा आमिर साहब कहने तुसी अपने दिल को बिलाओ अपने दिल को बिलाओ बुग़्ज़ अहमदियत साहब ओ बुग़्ज़ अहमदियत साहब अपने दिल को बिलाओ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਵਾਂ ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਦਿਓਗਾ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਓ मैं पार पाना लो जी अभी तक इतनी बात हुई है जितनी देर उस दिन से बात हो रही थी इतना टाइम हो गया इन्होंने एक बार इस ये जो भाई आया हुआ है जो अपने आप को कभी मसीह थे कभी यहूदी थे कभी की कहता है उन्होंने जवाब नहीं देता क्योंकि ये अगर इन्होंने उसको जवाब दिया बुग़्ज़ अहमदियत में फिर मुश्किल हो जाएगी। इनकी यारी है
احمدیت کے خلاف، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، قرآن کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ایک لفظ نہ مسلمانوں کے منہ چوں نہیں نکلیا۔ یہ آپ اپنے پاس سے بکواس کر رہے حیاواں دے منہ چوں یہ آپ اپنے پاس سے بکواس کر رہے ہیں۔ اللہ صاحب میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ مجھے جو مرضی کہیں میں سن لوں گا، میری سن لیں۔ آپ نے جو مجھے کہا میں نے سن لیا، میں نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لفظ انہوں نے نہیں کہے وہ آپ کہہ رہے ہیں، اب میں یہ کیسے سنوں؟ یہ جو بکواس آپ کر رہے ہیں یہ میں نہیں سن سکتا۔ آپ مجھے کہیں، جو آپ نے کہنا ہے کہیں۔ آپ بات ان سے کر رہے ہیں، گالی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، اپنے منہ سے دے رہے ہیں۔ ایسی گندی ترین قوم ہے مرزائیت، ایسی لعنتی قوم ہے، جو لفظ اس نے نہیں کہے امی کول نے وہ کہہ کے نبی علیہ السلام کو گالی دے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، مجھے گولی کھانی پڑتی ہے۔ کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں۔ آپ نے ان سے تعلیم پوچھی ہے، انہوں نے تعلیم آپ کے منہ میں ٹھونس دی ہے، اگاں وہ لتاں دے پار پاؤ تو جواب دیو انہوں نے، اپنی مرزائیت پیش کرو۔ آپ کا صرف دین جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، آپ کا دین ہندوؤں کے لیے بھی ہے، آپ کا دین کرسچنوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، سکھوں کے لیے بھی ہے۔ آپ کے مرزا صاحب نے دعوے کیے ہوئے ہیں کہ میں ہندوؤں کے لیے کرسچن ہوں، کرسچنوں کے لیے میں مسیح ہوں، مسلمانوں کے لیے میں مہدی ہوں۔ تو آپ ان کو جا کے اپنی دعوت پیش کریں۔ آپ کا اسلام سے، پیغمبر اسلام سے، قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب سوال رہا یہ کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، نبی پاک کو نہیں مانتے، میں نہیں بولتا۔ بھائی آدھی سے زیادہ دنیا نہیں مانتی پیغمبر اسلام کو اور قرآن کو، ہم گولی مار دیں ان کو، ان کی مرضی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں جبر نہیں ہے، وہ نہیں ماننا چاہتے نہ مانے، میں ان کو گولی مار دوں۔ آپ نے ان کی تعلیم مانگی ہے، پوچھی ہے، انہوں نے آپ کے منہ میں ٹھونس دی ہے، اب آپ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ آجو مسلمانوں، آجو مسلمانوں، سارے مل کے ہو جی فٹے منہ ایسی عقل دے تے قوم دے، مسلمانوں نے وعدہ مارن لگ پے ہو۔ بے شرمو، اگر تم نے مانگی ہے تعلیم ان سے، یا قبول کر لو یا مسترد کر دو۔ مسلمانوں کو کیوں واضح دے رہے ہو؟ مسلمانوں رلو سانو، کرو بات نظیرے، اپنی بات کرنی ہے اور ان کی بات کرنی ہے۔ پیغمبر اسلام کا نام لیا، قرآن کا نام لیا، میں زبان کھینچ لوں گا گدی سے تمہاری۔ اسلام کی توہین کرنے والے بزرگوں، آپ تو اسلام کی توہین کر رہے ہیں اور گدی سے کھینچنے، گدی سے ان کی کھینچو جو اسلام کی توہین کر رہے ہیں، ادھر بیٹھ کر آپ لوگ ان سے کروا رہے ہو۔ وہ تعلیم ریجیکٹ کر رہے ہیں، اسلام کی کہہ رہے ہیں کہ تعلیم مکمل نہیں ہے، یہودیت کی تعلیم بے حیاوا، مجھے جو مرضی کہیں، مجھے جو مرضی کہیں، مجھے جو مرضی کہیں، مجھے جو مرضی کہیں، جاہل کا بچہ کہیں۔ اچھا ملک صاحب پھر کہیں جاہل کا، ایک بار پھر مجھے کہیں، مجھے کتا کہیں، مجھے کتا کہیں، جاہل کہیں، جاہل کا بچہ کہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہو۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو؟ بھوکنا شروع کر دیا۔ یہ لفظ انہوں نے نہیں کہا، یہ گندگی جو آپ اپنے منہ سے نکالے۔ مجھے بتا میں نے کیا ایسی بات کی ہے؟ جاہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، کیا استعمال کیا؟ بولو جو ہم مرزا قادیانی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور جاہل کے بچے نقل کفر کو کرنا باشد، کچھ تو سیکھ لے۔ ہمارے پاس نہ علم ہے نہ ایمان ہے، دونوں سے تم فارغ ہو گئے ہو۔ ایک بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب نبی قربان کر دے، آپ کہہ رہے ہو آپ ان کی شان میں گستاخی۔ یہ ڈرامہ نہ کرو، میرا ابا ڈرامہ ہے، تیرے ابے کا دین ہے، تیرے ابے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں نہ دو، ان کو گالیاں نہ دو، آپ ان کو مانو یا نہ مانو، یہ آپ کی اور ان کی مرضی ہے۔ آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کی طلت صاحب، آپ کی اور امی کو صاحب کی مرضی ہے۔ ہم ہر چیز قربان کرتے ہیں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہہ رہے ہیں یار یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ میں نہیں رہنا چاہتا ڈرامہ۔ لفظ نہیں نکل رہے، یہ ڈرامہ نہ کرو، یہ ڈرامہ نہ کرو۔ میں کہتا ہوں آپ نے میری بات سنا، وہ تجھے گستاخی نہیں کر رہے، کیوں؟ آپ نے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن گالی نہ دو۔ ٹھیکہ لے لیا سی دین اسلام دا، گالیاں لا گیا مینوں ہینڈل۔ نہیں گالی نہ دینی، گالی نہیں دینی۔
जिसने गाली देनी मैं नहीं नहीं देता, जरा गाली नहीं देता। ज्यादा शौकीन है आज नहीं देगा, गाली नहीं दे, गाली मुझे अरे गाली नहीं देगा। मुझे दे। आपने कितनी गालियां मुझे दी हैं, मैंने जवाब दिया है। मैंने हामिद साहब आपकी जात तक दी, आपकी किसी फैमिली को नहीं 1000 दी। गाली दें, नहीं 1000 किसी गाली। फैमिली को नहीं दी। मैं आपको ये नहीं, कह रहा मुझे- हूँ कि आप मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हाँ, जो लफ्ज मैं आपने अपना बोले हैं ना, वो लफ्ज खुदा के बाद मैं सुन नहीं अल्लाह सकता। ताला ऊपर नीचे अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसे कह रहे हो कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी